زیادہ تو اسلام آباد میں ہی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. چاہے وہ زرداری، مجھے یاد ہے جب صدر صاحب بنایا ہے 2008 میں آئی تھنک سو، تو اس وقت پہلا پروٹیسٹ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا وہ اسی ڈی چوکی پہ آئے تھے ہم جیو کے سامنے سے ہوتے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ہمارے دھرنے، پھر پاکستان میں وہ پھیلے، پھر ہماری لانگ مارچ، اس کے بعد ہمارا لاک ڈاؤن، یہ سارے آپ کے سامنے نہیں. پھر الحمدللہ اب 2.5 سال سے ہم حکومت میں، آپ کو پتہ ہے میں ضمنی انتخابات جیت کے آئے. ہمارے منشور کی کچھ چیزیں تھیں جو اسلام آباد کا اس کا جو گیون رائٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا. ہمارا ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ اسلام آباد سے تو سب مانگتے ہیں پر اسلام آباد کو دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ تھی، 2 مثالیں جو اس کو میری بات کو لاجیکل اینڈنگ دیتی ہیں یا اس کو بیس دیتی ہیں، وہ یہ تھی کہ پورے اسلام آباد کے لوگوں کا فیڈرل کی نوکریوں میں کوٹا ہے، اسلام آباد کے لوگوں کا کوئی کوٹا نہیں تھا. مطلب اگر اف یو ہیو اے ڈومیسائل آف اسلام آباد تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے فیڈرل کی نوکری کے لیے. آپ کو پنجاب کے ساتھ ڈال دیں گے، 12 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، ہم 22 لاکھ لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ڈال دیں گے. اس کے لیے بہت بڑی اسٹرگل کی ہم نے. میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی، پھر ہم اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے گئے، پھر میں نے سب کمیٹی اس کو میں نے خود چیئر کیا اور اس میں ہمارا سب نے ساتھ دیا اور یونینیمسلی ہم نے اپنا اسلام آباد کا 50% کوٹا کرایا. آج الحمدللہ اسلام آباد کی شناخت ہے فیڈرل کی نوکریوں میں، اسلام آباد کے ڈومیسائل کی پہچان ہے. یہ ہمارا منشور کا سب سے بڑا حصہ تھا. اس کے بعد بہت بڑا ایشو متاثرین کا تھا اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد ڈفرینٹلی ہے. یہ اس طرح کا شہر نہیں ہے کہ بنا پھیلتا گیا، یہ بنایا گیا. اور جو بنایا گیا، جن لوگوں کے آباء و اجداد کی زمینوں پہ بنایا گیا، آج بھی لوگوں کی کمپنسیشن پیڈ نہیں ہے. آپ کسی کے آباء و اجداد کی زمین لے رہے ہیں اور اس زمین کو آپ اس کا رائٹ، اس کے اوپر سیکٹر بن گئے ہیں، ایکوائر ہو گئی ہے، ان کا آج تک رائٹ نہیں دیا جا رہا. اس کے اوپر میں اسد بھائی اور خورم عدالت گئے، ہم نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی اور الحمدللہ اب کمیشن بنا ہوا ہے اور جو متاثرین کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور آج عدالت بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے، آج اسمبلی بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ ان کے لوگوں کے جو بنتے تھے وہ ان کو نہیں دیے جا رہے تھے. آج تحریک انصاف کی وجہ سے ان کی وہ بات سنی جا رہی. اسلام آباد میں اس سے بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں پانی، ہر کوئی بات تو کرتا ہے ڈیولپمنٹ کی، پر جو بیسک ایشو جو اسلام آباد کو سب سے زیادہ آگے فیوچر میں پیش آنے والا ہے اور جس کے سائنس آپ کے سامنے نظر آنے لگے ہیں کہ گرمیوں میں آئی سیریز میں پانی نہیں ہوتا، جی سیریز میں بہت برا حشر ہوتا ہے پانی کا. اور جو باقی ہماری یونین کونسل جو ہے دیہاتی، جو اراؤنڈ 32 یونین کونسلز بنتی ہیں جو ہماری دیہاتی ہیں، اس میں سب اپنے اون پہ پانی زمین میں سے نکال رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اور پانی اسلام آباد میں ویسے اویلیبل ہی نہیں، سرفیس واٹر. تو پھر ہم نے اس کے لیے بہت ساری ایفرٹ کی. کیبنٹ سے ہم نے 2 ارب 32 کروڑ روپیہ رکھوایا. سی ڈی کو وہ پیسے مل چکے ہوئے ہیں جس میں پانی، سیوریج، سینیٹیشن پہ کام ہو رہا ہے. پر اس سے بڑا کام ہو رہا ہے جو خانپور سے ہمارا ڈیو شیئر ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ ڈیو شیئر جو سرفیس واٹر 18 کنال کی جو ہماری سرفیس واٹر آ رہا ہے اس کو ہم ایک پارٹی کو دینا چاہ رہے ہیں تاکہ جو اس میں سے پانی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے، وہ ڈیو شیئر یہاں ملے. اور الحمدللہ خانپور کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا جو اسد عمر صاحب نے اپوزیشن میں کرایا تھا کہ اسلام آباد کو دریائے سندھ سے پانی صرف ایک صورت میں مل سکتا ہے کہ چاروں صوبے ایگری ہوں. تو 3 صوبے پہلے ایگری کر کے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی ایگری نہیں کرتی تھی. اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے، قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو اس بات کو انہوں نے ان کو ایگری کرایا اور چاروں صوبوں نے اسلام آباد کے لیے پانی الاؤ کیا. الحمدللہ ہماری حکومت آئی اور ہم نے اس کے اندر پھر پی ایس ڈی پی میں اس دفعہ اس کے اوپر لینڈ ایکوزیشن اور اس کو پہلے پی ایس ڈی پی میں ڈلوایا، پہلے اسے سی ڈی ڈبلیو پی سے پاس کرایا، ایکنک سے پاس کرایا. اب الحمدللہ وہ ہمارے پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے. اس کا کنسلٹنٹ ہائر ہو چکا ہوا ہے. 8 سے 12 مہینے 2 طرح کی اس میں فیزیبلٹیز ہیں. ایک جو وہاں سے جو غازی بروتا سے جو پانی آنا ہے اسلام آباد، اور دونا اس کے بعد جو اسلام آباد کے اندر اس کی چینلائزنگ ہو رہی. 2 مہینے اس کے گزر گئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 8 ایک فیزیبلٹی 8 انسیپشن رپورٹ ان کی آ گئی ہوئی ہے. باقی 8 مہینے میں اور باقی 10 مہینے میں دوسری رپورٹس آ جائیں گی اور اس کے بعد فزیکل کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ آف آر ٹینیور میں یہ ہوپ سو ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اگر پورا نہیں تو 75% ہم کام کر چکے ہوں گے واٹر کے اوپر. واٹر کے. اس کے بعد بہت بڑا ایشو ہے کہ اسلام آباد میں کوئی سرکاری بس نہیں چلتی، کوئی سرکاری ماس ٹرانزٹ سسٹم ہی نہیں ہے کہ مطلب ہاں بادشاہ سلامت رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے انہوں نے کہا ہاں کیا ہونا چاہیے، انہیں پنڈی سے اسلام آباد میٹرو ہونی چاہیے. پھر بادشاہ سلامت سوئے، صبح اٹھے کیا ہونا چاہیے، ایئرپورٹ تک میٹرو ہونی چاہیے.
دیکھیے جو دنیا میں کبھی بھی کوئی پراپر جب تک ماس ٹرانزٹ سسٹم نہ ہو شہر نہیں چل سکتے. آپ آج آپ کے سامنے یہ ایکسپریس ہائی وے 2 لین ہوتی تھی, اس وقت بھی رش ہوتا تھا, آج 5 لین ہے, آج بھی رش ہے. آپ کے سامنے ایکسپریس ہائی وے 2 لین ہوتی تھی, آج پی ڈبلیو ڈی تک انشاءاللہ تعالیٰ 5 لین ہو جائے گی, پر آج بھی اس کے اوپر رش ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا جو ماڈرن شہر ہے وہ ان کے اندر ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنا دی, کیبنٹ نے اس کی پرنسپل اپروول دے دی ہوئی ہے, اور اسی کی بیس کے اوپر ہم 5 فیڈر روٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد آپ کو نظر آئے گی. اسلام آباد میں سلاٹر ہاؤس نہیں تھا, الحمدللہ اس کا کنسلٹنٹ ہائر ہونے جا رہا ہے, اور اسی سال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بنتا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہمارا سلاٹر ہاؤس ہے. اس کے بعد ہم لوگ ایک واسا بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, تاکہ پانی کا جو سیوریج ڈرینیج اور جو پانی سپلائی کا پانی ہے اس کو مینیج کر سکے, جو پورے پاکستان میں ہر چیز ایک ہی ادارے کے پاس نہ ہو, ڈسٹریبیوٹیڈ کام. باقی اس کے علاوہ جو ہماری رورل یوسز تھیں, ہمیشہ اسلام آباد 2 طرح کنسیڈر ہوتا تھا. کہتے تھے جو لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے اسلام آباد بہت خوبصورت ہے, اور اسی بیس پہ اسلام آباد 10 خوبصورت ترین دارالخلافوں میں رینک بھی ہوتا تھا. بٹ جیسے ہی آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے 1 کلومیٹر پیچھے جاتے ہیں, یا ماگلا روڈ سے شراز کیانی صاحب کی یوسی میں جاتے ہیں سیدپور میں, تو آپ کہتے ہیں یہ کون سا اسلام آباد آ گیا بھائی, نہ یہاں نہ گلیاں ہیں, نہ پانی کا سسٹم ہے, نہ سیوریج کا سسٹم ہے, نہ ڈرینیج کا سسٹم ہے, کوئی لا اس کے اوپر اپلائی نہیں کر رہا, یہ کون سے اسلام آباد میں آ گئے. قبرستان ان لوگوں کے پاس نہیں ہے, بی ایچ یو ان کے پاس نہیں ہے, ہاسپٹل فیسلٹیز ان کے پاس نہیں. یہ بھی تو اسلام آباد ہے, اور اسلام آباد کی 32 یونین کونسل پہ محیط ہے. 22 یونین کونسل ایسی ہیں جس کے اندر سی ڈی اے کام کرتا ہے اور ساری چیزیں آرگنائز ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک پہلی دفعہ ہے کہ 2 ارب روپے کے فنڈ ایک سال میں ہماری رورل یوسز میں لگے. اس میں سی ڈی اے کے 2 ارب وہ ہیں جو ہماری لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہے, سی ڈی اے نے اس کے علاوہ کام کیا. وہ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جو ہمارا سی ڈی اے سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے, جو لوکل گورنمنٹ سے ہے, کہ آج آپ جا کے دیکھیں کہ ہم نے وہاں پانی کی اسکیمز آن کرائی ہیں. آپ وہاں جا کے دیکھیں وہاں ہم نے ڈرینیج کی اسکیمز آن کرائی ہیں. وہاں جا کے آپ دیکھیں وہاں گلیاں بننے لگ گئی ہیں, جو مین روڈز تھیں وہ بننے لگ گئی ہیں. اور الحمدللہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو رورل اسلام آباد میں لوگ رہتے تھے ان کے پاس جو گریو یارڈ ہے جو شہر کے اندر ہے, ان کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا وہاں اپنے پیاروں کو وہاں جا کے ان کی بریل یا دفنا سکیں انہیں, کیونکہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سیکٹورل ایریا کا ایڈریس نہیں ہوتا تھا. تو الحمدللہ پہلی دفعہ ہم نے سی ڈی اے کی طرف سے 10 ایکڑ زمین بارکوں میں لے کے قبرستان کے لیے مختص کی, اور الحمدللہ لوکل گورنمنٹ کا اس کے اوپر شراز فنڈ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اور ود ان 2 to 3 months وہاں ایک H11 اور H13 کے لیول کا قبرستان بن جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے وہاں کوئی گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے, وہاں وہ بھی اسلام آباد کے اتنے ہی شہر ہیں. تو آج جا کے دیکھیں ہم نے بارکوں کے اندر ہی ایک جلانی کے اوپر ایک گراؤنڈ ہے, آپ جا کے دیکھیں آپ کو لگے گا انشاءاللہ جیسے ماگلا روڈ کے اوپر ایک گراؤنڈ ہے ویسے ہم نے ایک وہاں گراؤنڈ ٹریک بھی بنایا آپ جی پراپر, اس کے اوپر ٹریک بھی بنا دیا. پھر ہماری یونین کونسل سوہان تھی, اس کے ساتھ پھر سی ڈی اے کی طرف سے بہت بڑا ایشو تھا کہ ایک ملال برج ہے, ایک برما برج ہے, یہ راجہ خرم صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہے. پچھلے 15-20 سال سے اس کے اوپر سیاست ہو رہی تھی. پچھلے صاحب ادھر کیڈ منسٹر رہے جن کے نیچے لوکل گورنمنٹ بھی تھی, جن کے اوپر سی ڈی اے بھی تھی, جن کے پاس ہیلتھ بھی تھی, ایجوکیشن بھی تھی, وہ 2 برج نہیں بنا سکے. الحمدللہ برما برج بن کے تیار ہو کے اوپن ہو گیا, ملال برج کا کام سٹارٹ ہے, اور میری یونین کانسٹیٹوئنسی میں کیانی برج الحمدللہ بننا سٹارٹ ہو گیا. میں نے 5 دن پہلے, آپ لوگ وہیں تھے, 5 دن پہلے اس کی اوپننگ کی. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کا ایکسیس, شادرہ کا ایکسیس, یہ ہم نے سی ڈی اے سے بنوایا. اور الحمدللہ اگلے فیز میں ہم کئی جگہ جو ان کی مین روٹس ہیں اس پہ اسٹریٹ لائٹس لگانے جا رہے ہیں, تاکہ ہم جو دیہات جو پیچھے رہ گیا تھا ہم اس کو ایکونیٹ لانا چاہ رہے ہیں. ان کے سکولز کو جو بارکوں میں بچیوں کا کالج ڈگری کالج تھا, آج اس کے 18 کروڑ روپے کی ہم نے اس کی ایکسٹینشن کی ہے. جہاں پہلے 900 بچیاں پڑھتی تھیں, انشاءاللہ سال بعد وہاں 3000 بچیاں پڑھ سکیں گی. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو دیہات میں پہلے نہیں ہو رہی تھی. اس کے اوپر بارکو فلائی اوور کے اوپر کام ہو رہا ہے, بارکو بائی پاس کے اوپر کام ہو رہا ہے, رنگ روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ذرا یہ تھوڑا سا فلائی اوور کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. بارکو فلائی اوور اس کے اوپر ہم نے پچھلے سال سے کام کرنا شروع کیا تھا. ہم نے 50 کروڑ روپے اس کا پی ایچ ڈی پی کے اندر رکھا تھا. پھر اس کے اب کنسلٹنٹ ہائر ہوا تھا, کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ دی. پہلے وہ 3.5 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا,
پھر وہ 7.5 ارب روپے تک چلا گیا, 3.5 کلومیٹر فلائی اوور ہے وہ. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پی 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 موڈ میں ہوا. جب پی 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 موڈ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے تو اس کا کنسلٹنٹ ہائر ہوتا ہے جو فائنینشیل فیزیبلٹی نکالتا ہے. الحمدللہ 15 نومبر کو اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی آ گئی, پر اس کا 1 مہینہ ڈیلے اس چیز کا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے NHA میں کووڈ کی وجہ سے NHA بند رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس کی میٹنگ کر لی ہے. نیکسٹ میٹنگ فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب کے پاس ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باقی ساری چیزیں دیکھ کے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گو ایڈ دیں گے. اور اس کے بعد PWD ہے, آپ کو پتا کتنا پرانا مسئلہ تھا, کتنا ٹریفک جام رہتا تھا. کورنگ برج ہے, اس کے جو ہم نے ٹریفک سولوشنز دیے ہیں. راول ڈیم پہ ہم نے فلائی اوور بنا رہے ہیں. G7 G8 کا انڈر پاس بن گیا ہوا ہے. جو ہمارا دوسری 7th ایونیو پہ جو انڈر پاس ہے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہم بنانے جا رہے ہیں. IGP کا ٹینڈر کال ہو گیا ہوا ہے, وہ اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا, 5 لینز ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے 2-2.5 سال کے اندر کی ہیں. پھر اگر ہم مطلب تبدیلی نظر آ رہی ہے. جی سر. اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں جیسے ہم جیسے لوگ جو سیاست میں آئے تھے, ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاست کا. ہم لوگ میرے فادر سول سرونٹ تھے, شراز آپ کا بھی اسی طرح کا نظام تھا. اور ہم لوگ تو طریقے صاحب چینج کرنے, تو جو MNAs کا کام تھا بیسیکلی وہ تو لیجسلیشن ہے. یہ تو وہ کام ہے کیونکہ اسلام آباد کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی MPA نہیں ہے, کوئی افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. تو سارا کا سارا جو برڈن ہوتا ہے وہ MNA کے اوپر ہوتا ہے. یہ کام بھی MNA کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. پر جیسا ہمارا منشور ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, جو اصل کام MNA کا ہے وہ لیجسلیشن کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے تینوں MNAs نے کام کیا. اسلام آباد میں پہلی دفعہ اسلام آباد فوڈ سیفٹی ایکٹ لے کے آئے ہیں, اس کے تحت فوڈ سیفٹی اتھارٹی بننے جا رہی ہے. اس کے بعد ہم نے رینٹ کنٹرول, پورے پاکستان میں پورا رینٹ کنٹرول کا ڈفرینٹ سٹرکچر ہے, اسلام آباد میں ڈفرینٹ سٹرکچر تھا. تو رینٹ کنٹرول ایکٹ لے کے آئے, ماشاءاللہ اسمبلی سے پاس ہو گیا, انشاءاللہ مارچ میں سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. یہ بہت بڑی اچھی. ہم نے ریرا ایکٹ بنا دیا ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. پہلے بہت سارے اچھے لوگ کام کرتے ہیں, وہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی اتھارٹی کے تحت کسی چیز کے تحت کام نہیں کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ بھی کھاتے تھے. اب اس کی بھی ایک اتھارٹی, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بننے چاہ رہی. جو بھی لینڈ کے کام کریں گے, ریئل اسٹیٹ کا کام کریں گے, اس ریگولیٹری اتھارٹی میں رجسٹر ہونا پڑے گا. یہ وہ لیجسلیشن جس میں ہم نے کام کیا. اس کے علاوہ بھی ہم پروکیورمنٹ پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, پیپرا کے اوپر میں بہت سارا کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ لیجسلیشن بھی آپ کو اسلام آباد سے حوالے سے ہوتی جو آج تک نہیں ہوئی. اسلام آباد کو کبھی کسی نے اون ہی نہیں کیا. آپ یہ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں NFC میں جی سندھ کے اتنے % بجٹ ہے, پنجاب کا اتنے % ہے, KPK کا اتنا % ہے, بلوچستان کا اتنے %. تو فیڈرل کی جب بات ہوتی ہے ہمارا کیا بجٹ ہے, کوئی ہمیں PSDP میں اسکیمیں مل جاتی ہیں, وہ بھی اگر بہت زیادہ ہم ایفرٹ پوٹ ان کریں, ورنہ پچھلے 5-10 سال میں ہمیں وہ بھی نہیں ملی. ہاں ایک طارق فضل چودھری صاحب کو ملی تھی جب لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا تھا میرے خیال میں, تو وہ ایز اے رشوت دی گئی تھی کہ آپ الیکشن جتائیں لوگوں کو یہ بتا کے, اور اس کے بعد وہ بھی پیسے سارے کے سارے میرے خیال ہے لیبس ہی ہو گئے تھے. پر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ جہاں آپ شیئر دیتے ہیں باقی صوبوں کو, ہمارا بھی صوبے کی اینٹیٹی ہے, آپ ہمیں بھی اسلام آباد کا NFC کے اندر شیئر ہونا چاہیے. ہمارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان اگر آبادی وائز اگر کاؤنٹ کیا جائے, کراچی کے بعد اسلام آباد کا 2nd نمبر آتا ہے جو اپنے کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹیکسز کے اندر, اور اس اسلام آباد کا اس کے اندر شیئر ہونا چاہیے. ہم نے جو لوکل باڈی اس کے اوپر لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں, اس میں ہم نے اس کا بھی فارمولا رکھا ہے کہ آئندہ اسلام آباد کو پراپر NFC میں سے شیئر ملا کرے, یا اگر وہاں سے نہیں دے سکتے آپ تو اس کا ایک کوئی لوکل کمیشن ہونا چاہیے جو اس چیز کو تعین کرے کہ اتنے % اسلام آباد کو جو ٹوٹل ریسیٹس ہے اس میں سے ملے گا. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں, اور جو ہماری سپیڈ ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال جو اسلام آباد کا بیڑا غرق کیا گیا. اگر آپ کی صرف ایک مثال اٹھا کے دیکھ لیں, جو F9 پارک کا ہی صرف اشر کیا گیا تھا, آج دیکھیں تو ہمیں 2.5 مہینے ہو گئے ہیں لگ بھگ, میرے خیال ہے 2.5 مہینے پہلے اس شہر سے ایک شخص سے جان چھوٹی تھی. تو آج 2.5 مہینے بعد آپ دیکھیں اسلام آباد کا ہم نے نقشہ چینج کر دیا. اسلام آباد کو جو پاکستان کا فیس ہے اس کا پراپر لگ رہا ہے یہ پاکستان کا فیس. آپ جائیں, روڈز منٹین ہیں, اس کی سائیڈ ویز منٹین ہیں, کلورٹس منٹین ہیں, اس کے روڈ کے جو کیا کہتے ہیں لائننگ پوری پراپر ہو رہی ہے. 70% اسٹریٹ لائٹس ہم نے آن کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ سال کے اندر اندر یہ جو منصب ہے, کوئی انوائرمنٹ میں, کوئی ہارٹیکلچر میں, کوئی اسٹریٹ لائٹس میں, کوئی اس طرح کوئی بھی اس سال کے اندر ہم اسے 100% پہ لے کے جائیں گے. اوکے, آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے دوران وزیر اعظم کے حلقے میں زلفی بخاری صاحب نے وعدہ کیا تھا سواں کے ایشو کے اوپر,
सवां जो सीवरेज का बहुत बड़ा इशू था और उन्होंने कहा था कि अगर हम इलेक्शन ना भी जीते तो मैं अपनी जेब से करवाऊंगा, क्या आपका फोकस सवां की जानब भी है? नहीं, कोरंग की बात करें, सोहान की बात ये करें? सवां की बात कर सोहान। सोहान सर यस। सोहान को मैं मेरे ख्याल सोहान के लोगों से ज्यादा जाके पूछ लें कि जो हमने वादे सोहान वालों से किए हैं कि पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। आज सोहान के अंदर BHU बन रहा है। आज सोहान की जो मेन रोड है वो 40 फुट विड्थ की बन रही है, दोनों तरफ उसके नाला बन रहा है, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। इकबाल टाउन का सबसे बड़ा मसला जो पिंडी का गंदा पानी, ड्रेनेज सीवरेज का पानी जो आ जाता था इकबाल टाउन में, ज़िया मस्जिद में, आज 2 किलोमीटर लंबे 2 ड्रेनेज के नाले बन रहे हैं इस कमरे के साइज के, 2 किलोमीटर के, प्रॉपर सोल्यूशन है। आधे से ज्यादा सोहान की गलियां बन चुकी हुई हैं जो मेन सोहान है। इकबाल टाउन के अंदर नाले का काम हो रहा है, पंडोरिया के अंदर गैस का काम। आप उस एरिया में जाके जरा देखें और लोगों से पूछें कि हाँ हो रहा है कि काम नहीं रहा, वो लोग आपको खुद बताएंगे। हमने जिस जिस जगह जहां जहां वादे किए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए, और विद इन 2.5 years पूरे किए। एक ये बताइए आपके जो हेल्थ और के हवाले सोहान के से, सामने हमने सर्विस रोड का वादा किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सोहान के सामने सर्विस रोड का टेंडर आ चुका हुआ है। 14 तारीख को इंशाल्लाह वो खुलेगा। अगले महीने सोहान के सामने हम सर्विस रोड बनाना शुरू कर रहे हैं गुलबर्ग तक। गुड। अली भाई, बहुत से इलाकों में गैस और बिजली के नए कनेक्शंस का जो इशू है, क्या इस साल इस्लामाबाद के उन लोगों को जिन पे ये पाबंदी है, बुनियादी ज़रूरत है इंसानियत की, तो क्या इस साल 2021 में ये खुशखबरी मिलेगी कि ये कनेक्शन जो है वो ओपन होंगे? सर ये बहुत वैलिड, अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर इस वक्त हम तीनों MNAs की अगर टॉप प्रायोरिटी कोई चीज़ है तो वो यही कि हमारे गैस। आपको ये पता होगा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया था, और किन बेसिस पे लगाया था कि उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब को उस वक्त बुलाया भी था, इफ यू रिमेंबर, और उन्होंने कहा था कि यू आर अ लेजिस्लेटर। ये चीज़ें हैं जो 2004 की कैबिनेट के डिसीजंस किए थे, जो इस्लामाबाद में ग्रोथ हो रही है उसको किसी रेगुलेटर के नीचे लाया जाए। पर उस वक्त उन्होंने जाके कह दिया कि ये इलीगल है, और उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, गैस और बिजली के हमारे मीटर बंद हो गए। पर अब हमने इसको कैबिनेट में लेके गए थे, कैबिनेट ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, और बीच में हमने उसके 3 इजलास हुए हैं, हमने अपनी सारी प्रपोजल्स दे दी हैं MNAs ने। बीच में वो फरूक नसीम साहब को कोविड हो गया था, और फिर असद भाई को कोविड हो गया था, तो इस जुमेरात को हमारी मीटिंग थी इंशाल्लाह ताला। हम जो पिछले जुमेरात को थी वो हो नहीं सकी। अब नेक्स्ट मैंने उनको कहा है फरूक नसीम साहब को जल्द इसकी मीटिंग रखें ताकि हम अपनी सिफारिशात को फाइनल करके कैबिनेट में लेके जाएं, और फिर कैबिनेट अपनी सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। इसका जो सोल्यूशन है वो निकलना सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब आपकी रूलिंग आ जाती है वो सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो हम अपने जो बात बिल्कुल ठीक है आपने कि ये फंडामेंटल राइट है, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे गैस मिले, मुझे बिजली मिले, मुझे स्ट्रीट मिले, मुझे पानी मिले, ये सारी चीज़ें मेरे फंडामेंटल राइट है। उसी बेस के ऊपर हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। अली भाई, बहुत अहम आपने बातें बताई, ख़ासतौर पे डेवलपमेंट के हवाले से। हमने भी कभी नहीं सुनी कि इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन एक तासुर पैदा हो गया है कि PTI हुकूमत जो है वो आवाम को जो बुनियादी ज़रूरियात है, महंगाई है, उस पर काबू नहीं पा सकी, और उसके साथ साथ जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर सकी। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पर लोगों के ज़हनों के लिए तासुर उतरे कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, ये नज़र भी आ रहे हैं, और लोग सिर्फ महंगाई और इसको इशू लेके आगे लेके जा रहे हैं, जिससे PTI को बहुत नुकसान भी हो रहा है। की बात आपकी सच्ची। देखिए मसला ये होता है कि लीडर और हुक्मरान में फ़र्क होता है। जो हुक्मरान होते हैं वो हमेशा ऐसे फैसले करते हैं जो अगले इलेक्शन के अंदर उसके काम है, और लीडर वो फैसले करता है जो आगे आने वाली नस्ल के उसके काम है। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो देखें वो आपके सामने ही हालात थे, तो हम तो फायर फाइटिंग ही करते रहे पहले 2 साल, तो अब जाके हमने कुछ मतलब हमारी चीज़ें अब सामने आने लग गई हैं। अब देखें जैसे है तो आपके सामने फाइनेंशियल हालात आपके सामने थे कि इस मुल्क को $20 अरब चाहिए थे अपने कर्जे, जिसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो आपने पे करना था, और आपके पास पैसा $1 नहीं था। और जो हुकूमत कहती थी कि हम 5%, 5.4% पे ग्रोथ लेके गए हैं, वो सारे के सारे आइंस्टाइन मिल के, अरस्तु सारे मिल के हमें ये तलकीन कर रहे थे फ़ौरन IMF के पास चले जाओ। वो कह रहे थे जब हम पाकिस्तान छोड़ के गए थे शहद और दूध की नहरें बह रही थी, और आज जब हम लोग आ रही हुकूमत आई तो कहते हैं IMF के पास चले जाओ। ये खुद उनका है, उनका कहना, हमारा कहना नहीं है
کہ آپ کے پاس IMF کے آپ پاس کب جاتے ہیں؟ جب آپ کے پاس آپ نے ڈالر زیادہ دینے اور آپ کے پاس ڈالر کم آ رہے ہیں. آپ کے پاس اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے اور آپ کا ملک دیوالیے کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے. تو وہ پورا ایک سال ہمیں اس چیز میں سے پاکستان کو نکالنے میں لگا. اور الحمدللہ دیکھیں اس پالیسی کو ہم نے چینج کیا, جس پالیسی کو پچھلے 50 سال سے چلایا جا رہا تھا کہ ہمیں کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا دیا گیا. ایوب خان کے دور میں پاکستان میں حقیقی ترقی ہوئی. آپ کو دیکھا, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو, یہ اس زمانے میں بوم آیا. پاکستان کے بڑے ڈیم اس وقت بنے. پر بھٹو صاحب نے آ کے, آپ کو یاد ہوگا, نیشنلائزیشن کر دی. جب نیشنلائزیشن کی تو پاکستان آہستہ آہستہ ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ سے کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن گیا. کہ اب یہ میں اور آپ ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں. میں یہ تو خان صاحب نے کھیڑی لانچ کر دی تو ہم سارے کھیڑی پہنتے, ورنہ ہم زیادہ تر باٹا اور سروس کے شوز ہی پہنتے ہوتے تھے. بچپن میں ان کے فلیٹ پہنتے ہوتے تھے, بڑے ہو کے ان کے شوز پہنتے ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی چائنا سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ پاکستان تھی وہ زیادہ ہو گئی ہوئی تھی, کیونکہ آپ نے ڈالر کو, پاکستانی روپی کو اوور ویلیو رکھا ہوا تھا. پاکستانی روپی کو 160-150 کے درمیان ہونا چاہیے تھا, انہوں نے 105 پہ رکھا. اور کس طرح رکھا کہ انٹرنیشنلی جو خان صاحب کہتے ہیں کہ 6,000 سے 30,000 ارب روپے پہ قرضہ چلا گیا 10 سال کے اندر, 2006 سے آنورڈ 14 سال کے اندر. تو آپ نے لون لیتے رہے, مارکیٹ میں ڈالر پھینکتے رہے, ڈالر سٹیبل رہا, اور آپ نے کنزمپشن, مطلب میں یہاں سے جو ڈالر مجھے 150 روپے کا ملنا چاہیے تھا وہ میں 105 روپے کا لیتا تھا. چائنا جاتا تھا, چیز لے کے آتا تھا, اور میں غریب کو سبسیڈائز کر دیتا تھا امیر کے لیے. امیر سبسیڈائز ہوتا رہا اس ملک کے اندر غریب کے سر کے اوپر. یہ پہلی دفعہ ہوا. ڈسپلن مشکل تھا جی. جب آپ ڈیویلیو کرتے ہیں کرنسی کو تو مہنگائی ہوتی ہے. آپ جب ڈیویلیو کرتے ہیں کرنسی کو تو آپ کے لونز بڑھتے ہیں. جب آپ ڈیویلیو کرتے ہیں اپنی کرنسی کو, جو آپ کی فیوچر کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی جو کاسٹنگ آپ نکال رہے ہوتے ہیں وہ آگے چلی جاتی ہے. تو یہ مشکل فیصلے تھے, پر اس کے بغیر گزارا نہیں تھا پاکستان کا. ہم نے وہ مشکل فیصلہ لیا, اس سے مہنگائی ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس کو کنٹرول کیا. بٹ آپ کے سامنے پوری دنیا میں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو آپ پوری دنیا میں کموڈٹی پہ انفلیشنری پریشرز دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کموڈٹیز مہنگی ہو گئی ہیں. ہر کوئی ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے جب بھی, تو یہ اس طرح کے انفلیشنری پریشرز آتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان کی گورنمنٹ ہے کہ 25 نومبر کو پاکستان ڈے منایا گیا. پاکستان 4 ملکوں میں جس کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کووڈ میں سے نکلا, اور دنیا نے اس طریقہ کار کو فالو کیا. اس کے بعد اب دیکھیں, کووڈ سے پہلے ہم نے کافی طور پہ فائنینشیل حالات اپنے بہتر کر لیے تھے, بٹ کووڈ کے بعد پھر آپ کو مسائل آئے, لاک ڈاؤن ہوئے دنیا میں, تو پاکستان کی اکانومی مائنس میں چلی گئی. ٹھیک ہے, پاکستان واحد ملک ہے جو کووڈ کے اندر ہی دوبارہ 1.5% گروتھ پہ ایکسپیکٹ کی جا رہی جب یہ اس سال کو فائنینشیل ایئر کو ہم کلوز کریں. جہاں انگلینڈ جیسی اکانومی, انگلینڈ جیسی جو سپر 6 کے اندر آتی ہے, 19% اس کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی. جرمنی جو اس وقت جس میں پورا دنیا میں بحران آیا تھا, اور اس میں سے جرمنی نکل گیا تھا وداؤٹ اپنی اکانومی کو ہرٹ کیے. پہلی دفعہ دنیا کی ہسٹری میں ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ جرمنی نے 8% ان کی اکانومی میں کانٹریکشن آئی ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے مودی کی مثالیں دیتے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کرو, انسان غریب آدمی بھوک سے نہیں مرتا, کورونا سے مر جائے گا. یہ اسمبلی میں جا کے کہتے تھے. آج 23% انڈیا کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. یہ خان صاحب نے مشکل فیصلے لیے, بڑے مشکل فیصلے تھے. ہم نے اپنی اکانومی کو سب سے پہلے کھولا, ہم نے سب سے کم لاک ڈاؤن کے اوپر گئے, اور الحمدللہ آج دیکھیں کہ 7% ہماری ٹیکسٹائل گروتھ بڑھی. الحمدللہ خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے, پرائم منسٹر عمران خان کی پرسنالٹی کی وجہ سے, جو ریمیٹنسز 18 ارب ڈالر پہ چلی گئی تھیں, اس پچھلے 6 مہینے میں ہم 14.6 ارب ڈالر ریمیٹنسز لے چکے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6 مہینے اسی طرح کا فلو جاری رہا تو ہم 29 ارب ڈالر پہ اپنی ریمیٹنسز لے جائیں گے. آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, 6 ارب ڈالر لیے ہیں آپ نے, آپ اپنی ریمیٹنسز 10 ارب ڈالر بڑھا لیں گے ایک سال کے اندر.
ये है वो यकीन ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान साहब के ऊपर। और उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 6% ऊपर की, आपकी जिसको आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 25% आपकी रिवाइव हो गई, जो जनवरी 2019 में जाके जिसका डिप आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2021 में हम दोबारा उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो दुनिया अभी तक रिवाइव नहीं कर सकी। हमारी रियल एस्टेट, हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी स्टील, हमारी सीमेंट, ये वो सारी चीजें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सही डायरेक्शन पे जा रही हैं। ऑपोजिशन ये कर रही है कि उसको समझ आ चुकी हुई है कि खान साहब अगर जिस सिमत में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान को ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान की पॉलिसीज को ठीक कर रहे हैं और जिसकी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, अगर खान साहब ये 5 साल रहे तो इनको लगता है कि हमारा बोरिया बिस्तर बंद है। इसीलिए तो देखे ना मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके मुफ्ती महमूद साहब के जो बेटे हैं, जो कहते थे पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए, जो ये कहते थे कि कायदे आजम वेस्टर्नाइज्ड आदमी है, कायदे आजम कुफर का निज़ाम लेके आएंगे, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और उसके बाद जम मार के खैर आ गए थे इधर। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो कहते थे औरत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वो कहते थे हम डिक्टेटर के साथ नहीं खड़े होंगे, जिन्होंने वर्दी में इसको इलेक्ट कराया। उसके बाद नवाज शरीफ को चोर कहते थे, कश्मीर कमेटी लेके बैठ गए, मुशर्रफ से शोदा की ज़मीन ले ली। दूसरे नवाज शरीफ साहब जो बीबी के बारे में क्या कहते थे, किस तरह की उन्होंने नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, गोरे के कुत्ते नहलाने वालों से तशबीह देने वाले आज एक स्टेज पे बैठे हैं। वही पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि ये कातिल हैं भुट्टो के, ये जनरल ज़िया की पैदाइश है, आज एक स्टेज पे बैठे हैं सिर्फ एक वजह से। और वो स्टेज वजह क्या है कि भाईजान अगर खान साहब इसी तरह जाते रहे तो हमारी सियासत ख़त्म है इस पाकिस्तान से, और जो हमारा स्टेक है, जो हमने सारों का एक जो हमारा नज़रिया था कि पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटना है, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल आप पाकिस्तान के हालात देख लें, चाहे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देख लें, चाहे पाकिस्तान के इंटरनल इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हम लेके आ रहे हैं उसकी तरफ देख लें। हाँ, इन सारी वजूहात की वजह से और कोविड की वजह से महंगाई लाजमी है, जो आपका पहला क्वेश्चन था, और वो उसको हम टैकल करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। पाकिस्तान को जो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी बना दिया कि पाकिस्तान की जो दालें तक बाहर से इंपोर्ट होने लग गई, पाकिस्तान की जो आम यूजेज की चीज़ें सारी बाहर से इंपोर्ट होने लग गई, और जब पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हुई, फिर कोविड आया, प्रेशर्स बढ़े, उससे महंगाई तो हुई है। पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक अच्छे 3-4 महीने से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगले 3-4 महीने में एक्सपेक्ट कि हम इस बुरान से भी बाहर निकलें। अली भाई, आप चूँकि CDA को भी देख रहे हैं, इस्लामाबाद के जो फार्म हाउसेस थे इसलिए दिए गए थे कि इस्लामाबाद की सब्ज़ी और फल की ज़रूरियात को वो पूरा कर सकें। ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, क्या आप CDA को ये नहीं कह सकते कि जो खाली जगह हैं, जो आपके ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पर फलदार पौधे लगा दें? क्या कोई ऐसी कैंपेन आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं कि अपने घर में आप टमाटर उगा सकें? ये बड़ी एक अच्छी देखें, पहले यही तो कह रहा हूँ कि CDA के पहले ये था कि आपने वो पानी की जो स्टोरेज होती है शराज, क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं। आप पहले CDA में ये था कि आपने घर जो बनाना है उसके ऊपर आपने छत के ऊपर इस तरह का एक निज़ाम रखना है कि आप अपना कुछ ना कुछ वाटर आप सेव करके रखेंगे। तो बाय द टाइम वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इस्लामाबाद की जोनिंग रेगुलेशंस आई, फिर वो आपको याद है या बैरियर टाउन बनाने के लिए वो जोनिंग रेगुलेशंस को चेंज किया गया, जोन 4 जोन 5 की चीज़ों को चेंज किया गया। अब वो चीज़ें हम सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करें, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। जो आपका आपने मशवरा दिया है, जो आपकी एडवाइस है, ये काबिल अमल एडवाइस है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म साहब ने कहा जैतून के हवाले से, मारगला हिल की बैक साइड के ऊपर वो KP में आ रहा है, 3 दिन उन्होंने कैंपेन चलाई। अब तक की इतलात के मुताबिक 18,000 जंगली जैतून के दरख्त उनका सर्वे मुकम्मल हो चुका है। तो क्या ये चीज़ें इस्लामाबाद में नहीं हो सकती? सर इसको मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, ये एक अच्छी बहुत अच्छी एडवाइस है। नौजवानों का जो बड़ा मसला है, गवर्नमेंट ज़ाहिर है रोज़गार इतना नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो उनको अगर स्किल सिखा दी जाए फ्रीलांसिंग के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से। पंजाब में क्वेटा के इदारे हैं जो वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह के कोई इदारे नहीं हैं। तो इस्लामाबाद में इदारे हैं,
اسلام آباد میں بالکل ہے، چھیٹ میں بھی ہے، اسکل مینجمنٹ سینٹرز ہیں، ایک بچیوں کا H8 کے اندر اسکول ہے، بٹ اس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ایک نوجوان پروگرام جو نکالا ہے، ڈار صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس کے اندر لون لے سکیں، نوجوانوں کو اس کے اندر بزنسز کے اندر لا سکیں. ہاں ان کو اسکل کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے، بالکل اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، منسٹریز کر رہی ہیں. اچھا علی بھائی، ایک اور آخری کویشچن کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. صفائی کے حوالے سے اسلام آباد میں کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے صفائی کا، تو اس پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ یہ انٹرنیشنل شہر ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جو ہے یہاں ملتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سر یہ تو نہ کہ اب 2.5 مہینے پہلے ملتے تھے، اب تو نہیں ملتے سر. اب تو اگر ہم دیکھیں 22 یونین کونسلز کی حد تک جو شہر کی یونین کونسل ہے، اس میں تو ہم نے 2-2.5 مہینے میں بڑا اس کی امپروومنٹ ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% کام سارا ٹھیک ہو گیا، پر بہت زیادہ امپروومنٹ لیں گے اس شہر میں. ہم اس شہر کو نا ہمیشہ میں بات کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو کبھی اون نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ ایک جو آپ کا سینیٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو پورے دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں اس کے اوپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر چل رہے ہیں. اسلام آباد میں کیا کیا گیا؟ پہلے ڈمپ سائٹ بنائی گئی، لوگوں نے آ کے شور کیا، وہاں سے اٹھایا گیا، ایک اور جگہ لے جایا گیا. انہوں نے کہا جی یہاں بنائیں گے، وہاں کچرا پھینکنا شروع کیا، لوگ نکل آئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بھی غلط چیز ہے، وہ جگہ بھی ضائع کی. اب I-12 کے اندر کچرا پھینکو، لوگوں کے پلاٹس ہیں جن کے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے. میں نے آ کے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک EPA کے ساتھ مل کے سنجانی کے پاس ایک سائٹ کا ہم نے وہ EPA کی ہے، اس کے ابھی ریزلٹس آنے والے ہیں. پر اس کے ساتھ ہم ایک اور کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم روات والی طرف بھی ایک زمین کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو رنگ روڈ بن رہی ہے پنڈی کی، وہ بھی اپنا جو ڈمپنگ سائڈ ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں زمین لے کے دی جائے تاکہ دونوں کے جو ڈمپ ایریاز ہیں وہاں بنے، اور اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرز اس انجینئرنگ بیس کے اوپر بنایا جائے کہ وہ لینڈ کو 10 سال بعد آپ دوبارہ یوز کر سکیں. صرف یہ نہیں کہ آپ نے کچرا پھینکتے رہے، کیونکہ کچرے کی وجہ سے جو انڈر گراؤنڈ واٹر جو گراؤنڈ کے اندر جو پانی ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو رہا ہے، گراؤنڈ واٹر سارا کنٹامینیٹڈ ہو رہا ہے. تو دنیا جہاں بھی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ پراپر اس کی سالڈ ویسٹ سائٹ بناتے ہیں. اس سائٹ کے اندر اس چیز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، انجینئرنگ ٹچ دیا جاتا ہے کہ وہ جو اس کی ویسٹ ہے وہ زمین کے اندر نہ جائے اور کنٹامینیشن نہ ہو سکے. اسی طرز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرز پہ ہم نے نیسپاک کو ہائر کیا ہے اس کے لیے. نیسپاک کی رپورٹ میرے خیال آ گئی ہے، اس کی بریفنگ CDA نے مجھے دینی ہے، تو ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام ہوتا دیکھیں گے. علی بھائی، آپ نے ابھی بات کی مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی، تو اگر PDM یہاں اسلام آباد آ جاتی ہے، دھرنے کے لیے جگہ مانگتی ہے، تو کیا آپ ان کو چائے پلائیں گے؟ آپ دیں گے چائے پلائیں گے یا حلوہ چائے پلانے چائے پلانے کی؟ نہیں، ہم انہیں پانی پلائیں گے اور چائے پلانے والے انہیں چائے پلائیں گے. بہت بہت شکریہ علی بھائی. ایک چیز یہ کہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر ایک ایسی بریفنگ کا اہتمام ہونا چاہیے جو بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے لیے. تو آج کے وقت کے لیے ہم تمام دوست آپ کے مشکور ہیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ.